جی شروع کیجیے جی. چلیے آج ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ استعارہ مرشحہ مجردہ اور مطلقہ کو. آسان ہے وہی بس مجاز کی قسم ہی چلتی رہے گی. ابھی شاید آج ختم ہو جائے گی کل پھر تشبیہ کیا وہ استعارہ تمثیلیہ وہ تھوڑا سا ہے. دیکھیے مرشحہ مجردہ مطلقہ کو یاد کرنا آسان ہے. ٹھیک کیا ہے الاستعارۃ المرشحۃ ما ذکر معها ملائم المشبہ بہ. استعارہ مرشحہ کیا ہے؟ ما ذکر معها ملائم المشبہ بہ کہ جس کے ساتھ مشبہ بہ کا مناسب ذکر کیا جائے. ٹھیک. اور استعارہ مجردہ کیا ہے؟ ما ذکر ملائم المشبہ جس کے ساتھ مشبہ کا مناسب ذکر کیا جائے. یعنی مرشحہ کے ساتھ مشبہ بھی ہے مجردہ کے ساتھ مشبہ ہے. اور ایک اور قسم ہے اس کی الاستعارۃ المطلقہ. مطلقہ کہتے ہیں کہ خالی ہونا. تو اب یہ دونوں چیز سے خالی ہو. الاستعارۃ المطلقۃ ما خلت من ملائمات المشبہ بہ او المشبہ یعنی مشبہ بھی اور مشبہ کہ اس سے ملامات سے اس کے مناسب سے اگر خالی ہو جائے گا تو اس کو کہیں گے استعارہ مطلقہ. ٹھیک. سمپل سے یاد کرنا مشبہ بھی مشبہ اور دونوں سے خالی. مرشحہ جسے مشبہ بھی کا مناسب ہو مشبہ مرشحہ و مجردہ جس میں مشبہ کا مناسب ہو اور مطلقہ جو دونوں سے خالی ہو جائے گا. اس کے بعد مصنف آپ کو ایک قاعدہ بتا رہے ہیں. یہ قاعدہ سمجھنا بہت ہی آسان ہے. مصنف کا کہنا یہ ہے کہ لا يعتبر الترشيح او التجريد الا بعد ان تتم الاستعارة باستيفائها قرينتها لفظية او حالية. کہ ترشیح یا تجرید کا اعتبار نہیں ہوتا. یعنی استعارہ مرشحہ استعارہ مجردہ اس کا اعتبار نہیں ہوگا مگر یہ کہ استعارہ جو ہے مکمل ہو جائے. تتم الاستعارة باستيفائها اپنے قرینہ لفظیہ یا قرینہ حالیہ کے ساتھ. ٹھیک. ولہذا اور اسی وجہ سے لا تسمى قرینۃ التصریحیۃ تجریدا ولا قرینۃ المکنیۃ ترشیحا. اسی واسطے قرینہ تصریحیہ کو ہم تجرید نہیں کہہ سکتے نہیں نام رکھا جا سکتا. اور اسی طرح قرینہ مکنیہ کو ترشیح نام نہیں رکھا جا سکتا. ٹھیک ہے. قرینہ تصریحیہ کو تجرید نہیں یعنی مجردہ نہیں کہہ سکتے آپ. اور قرینہ مکنیہ کو مرشحہ نہیں کہہ سکتے. وجہ کیا ہے اس کی کہ آپ تصریحیہ کو قرینہ تصریحیہ کو تجرید نہیں کہہ سکتے. آپ نے پڑھا تھا تصریحیہ استعارہ تصریحیہ کی مثال کیا پڑھے تھے آپ کہ جس سے مشبہ بھی کیا ہو مذکور ہو یا محذوف ہو. مذکور بھی ہو. مذکور ہو. مذکور ہونا. اور ابھی آپ نے پڑھا مجردہ کی مثال کہ مجردہ وہ ہے جس میں مشبہ کا مناسب مذکور ہو. ٹھیک ہے. جس سے مشبہ کا مناسب مذکور ہو. اور تصریحیہ میں کیا ہوتا ہے کہ مشبہ حذف ہو جاتا ہے مشبہ بھی مذکور ہوتا ہے. اور مجردہ میں کیا تھا کہ مشبہ مذکور ہونی چاہیے یہاں پر مشبہ بھی کو محذوف ہونی چاہیے. تو دونوں تضاد ہو گئے نا تصریحیہ مجردہ میں. تضاد ہونے کی وجہ سے ہم قرینہ تصریحیہ کو تجرید نہیں کر سکتے. اور سمپل یہی سمجھ سکتے ہیں آپ قرینہ مکنیہ کو ترشیح نہیں کر سکتے آپ. کیونکہ قرینہ مکنیہ آپ کہتے تھے کہ جس میں مشبہ بھی کو حذف کر دیا گیا ہو یعنی کہ مشبہ مذکور ہو. اور مرشحہ کسے کہتے ہیں آپ کہ جس سے مشبہ بھی کا مناسب مذکور ہو. تو جب مشبہ بھی کا مناسب مذکور ہے اور مکنیہ میں مشبہ بھی کو آپ حذف کر دیتے تھے تو دونوں کیا آپس میں تضاد ہے. اس لیے بیک وہ آپ قرینہ مکنیہ کو مرشحہ نہیں کہہ سکتے. نہیں بھائی آپ کہیں گے کچھ. جی جی بالکل. اصل میں ہمیں جو استعارہ ہے مرشحہ اور مجردہ اور مطلقہ ہمیں اس میں نیا کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے جو پہلے پڑھا تھا جتنے بھی استعارہ ہم پڑھ چکے ہیں بس اسی کو ذہن میں رکھنا ہے. اب یہاں پہ ایک مطلب ایک نیا چیز ہے کہ آپ کا استعارہ ہو گیا. ٹھیک ہے. آپ کا استعارہ مکمل ہو گیا. پھر اس کے بعد استعارہ کے بعد اگر کوئی جملہ آتا ہے اگر وہ جملہ آپ کے مشبہ بھی کے مناسب ہوتا ہے تو استعارہ مرشحہ ہوگا. اگر وہ مشبہ کے مناسب ہوتا ہے تو مجردہ ہوگا. سوری اگر مطلب جی مشبہ کا ہوتا ہے تو پھر مجردہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور مطلقہ مطلب جب وہ کسی کا نہ ہو یا پھر دونوں کا ہو. یہاں پہ آپ کو بس ایک چیز یاد رکھنا ہے کہ ہمیں پہلا استعارہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ استعارہ کرنا ہے جیسے ہم نے کیے تھے. اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہے یہاں پہ جو استعارہ ہے پہلے ہمیں استعارہ کرنا ہے اس کے بعد ہی اے والا ہوگا. ٹھیک ہے. اگر استعارہ کے بعد مطلب جملہ مشبہ بھی کی طرف لوٹتا ہو تو پھر ہم کہیں گے مرشحہ. اگر لوٹتا ہو مشبہ کی طرف ہم کہیں گے مجردہ. یا پھر اگر کسی کی طرف نہ لوٹے یا پھر دونوں کی طرف لوٹے ہم کہیں گے مطلقہ. بس یہی ہے. بہت اچھا. نہیں بھائی
اور یہ تشریح تجرید کا کوئی مسئلہ تو نہیں سمجھ میں آیا سب کو؟ قرینہ تصریحہ کو تجرید نہیں کر سکتے، قرینہ مکنیہ کو ترشیح نہیں کر سکتے. جی اس کو ایک بار پھر سے بول دیجیے. نہیں بات بول دیجیے اس کو. جی جی. تو یہاں پہ مؤلف کا کہنا ہے کہ لا يعتبر التشریح او التجرید الا بعد تتم الاستعارہ. بس میں نے وہی کہا آپ کو کہ آپ کسی استعارہ کو تشریح یا تجرید نہیں کہہ سکتے حتیٰ کہ آپ کا استعارہ مکمل ہو. میں نے وہی کہا آپ کو کہ آپ کا اگر استعارہ پہلے ہم کریں گے جیسے ہم نے پہلے کیا تھا، ایک جملہ ہے مان لیجیے، اس سے ہم نے استعارہ نکال لیا، ٹھیک ہے. اب اسی کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ استعارہ تصریحیہ ہے یا تجریدیہ ہے، ٹھیک ہے. پہلے ہمیں استعارہ ڈھونڈنا پڑے گا. استعارہ کے بعد یہ چیز ہے، یہ جو ہمارا ٹاپک ہے نا یہ استعارہ کے بعد ہے. مطلب استعارہ ہمارا ہو گیا تو استعارہ کے بعد ایک جملہ آئے گا یا پھر کوئی الفاظ آئے گا. اگر وہ الفاظ یا وہ جملہ مشبہ بھی کی طرف لوٹے تو ہم کیا کہیں گے اس کو؟ جی بتائیں کیا کہیں مرشحہ. گے اس کو؟ جی مرشح کہیں گے. اور مشبہ کی طرف لوٹے تو پھر ہم کہیں گے مجردہ، ٹھیک ہے. مطلب ہمیں پہلے استعارہ کرنا ہے اس کے قرینہ کے ساتھ، ٹھیک ہے. پھر ہم ڈھونڈیں گے اس کے بعد والے جملے کو وہ کس کے مناسب ہے. تو وہی چیز ہے آپ. اچھا نہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ قرینہ تصریحہ کو آپ تجرید نہیں کر سکتے، قرینہ مکنیہ ترشیح نہیں کر سکتے، یہ والا یہ کوئی اچھا سمجھانے ٹھیک ہے. بول رہا تھا آپ یہاں کو. پہ ہے وَلِهَذَا لَا تُسَمَّى قَرِينَةُ التَّصْرِيحِيَّةُ تَجْرِيدِيًّا وَلَا قَرِينَةُ الْمَكْنِيَّةُ تَشْبِيهِيًّا. اسی لیے ہم مطلب جو تصریحیہ کا قرینہ ہے ہم اسے تجریدیہ نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ جو تصریحیہ کا قرینہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے آپ بتائیں. تصریحیہ میں ہم مطلب اگر ہم دیکھیں گے کہ مشبہ بھی کی طرف اگر لوٹتا ہے، ٹھیک ہے، ہم استعارہ کر لیے، اس کے بعد اگر اس کا مطلب قرینہ مشبہ بھی کی طرف لوٹتا ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ تصریحیہ کہیں گے، ٹھیک ہے. نہیں چلتے تجریدیاً. تو یہاں پہ جو تصریحیہ کا قرینہ ہوگا، ٹھیک ہے، ہم اس کو تجریدیہ کیوں نہیں کہہ سکتے. اور جو قرینہ ہوگا مکنیہ کا اسے ہم جی مطلب بھائی. نہیں بھائی مطلب میں جس طرح بتایا نا اس کو کہ تصریحیہ میں ہم لوگوں نے یاد کیا تھا کہ استعارہ تصریحہ اس کو کہتے ہیں جس میں مشبہ بھی مذکور ہو، ہے نا. مذکور ہو. جی بالکل. مذکور ہو تو اس کا مطلب مشبہ محذوف ہوتا ہے. جب مشبہ بھی مذکور ہوتا ہے تو مشبہ کیا ہوتا ہے؟ محذوف ہوتا ہے. اور تجریدیہ کو بالکل ہم لوگوں نے ابھی پڑھا کہ تجریدیہ وہ ہے جس میں مشبہ کا مناسب مذکور ہو، اور تصریحیہ اب تک جی مشبہ بالکل محذوف ہوتا بالکل. تھا. تو اب اس میں ہے محذوف کا مشبہ اور تجریدیہ میں مشبہ مذکور ہے. تو یہ تو دونوں تضاد ہو گیا نا آپس میں. اسی واسطے قرینہ تصریحہ کو تجریدیہ نہیں کہہ سکتے آپ. سر میں بولوں؟ جی بولیے منارا. اچھا سر جو تصریحیہ ہے وہ تو مشبہ بھی کا ذکر کرتا ہے، اور جو تجرید ہے یہ تو مشبہ کا ذکر کرتا ہے. تو اسی لیے یہ دونوں تو آپس میں ایک دوسرے کا الٹا ہے نا. اسی بالکل طرح سے بالکل میں سمجھوں اگر ایک دوسرے کا الٹا ہونے سے ہی تصریحیہ کبھی تجرید مجردہ نہیں ہوگا اور مجردہ کبھی تصریحیہ نہیں ہوگا. اور یہاں بہت اچھا. مکنیہ اور تصریحیہ جو ہے مرشحہ. نا سر استعارہ مکنیہ ایک دوسرے کا وہ الٹا ہے نا. اس لیے اسی طرح اب اگر چھوٹی سی سمجھ میں سمجھ لیں گے ایک دوسرے کا الٹا ہے، اس لیے کہیں مشبہ کا ذکر ہوتا ہے کہیں مشبہ بھی کا ذکر ہوتا ہے. تو مشبہ بھی مشبہ ایک آپس میں تو الٹا ہے نا. اسی طرح سے سمجھ لو تو بالکل اچھا ہوگا نا. بہت اچھا منارا. یہ صحیح سمجھنا ہے. سب کو سمجھ میں آیا؟ کسی کو دقت تو پوچھ لیجیے دوبارہ. اگر یہ نہیں سمجھ آیا تصریحہ تجریدیہ نہیں کہہ سکتے آپ ایسا کچھ. جی سر پھر سے اگر بولتے تو اچھا ہوتا. میزان دیکھیے انہوں نے بہت اچھا سمجھایا نا آپ کو. تصریحیہ میں کیا ہوتا ہے کہ مشبہ بھی مذکور ہوتا ہے، اور تجریدیہ میں کیا ہوتا ہے کہ مشبہ بھی محذوف ہو جاتا ہے. ٹھیک. تجریدیہ میں بحث کرتا ہے مشبہ سے نہ کہ مشبہ بھی سے. تو یہ دونوں آپس میں تضاد ہوئے. تصریحیہ مشبہ بھی کی بات ہوتی ہے، تجریدیہ میں صرف مشبہ کی بات ہوتی ہے. تو دونوں آپس میں کیا ہوئے؟ الٹا ہو گئے. تو اسی واسطے آپ تصریحیہ کو تجریدیہ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک. رہی بات اسی جی طرح سر ترشیحیہ اور مکنیہ. دیکھ امیزان سر وہ سمجھ گئے. پھر سے ٹھیک ہے. بات کا اب جو ہے وہ مکنیہ کو دیکھیے. مکنیہ کو دیکھیے. مکنیہ میں کیا تھا کہ مشبہ بھی محذوف ہوتا ہے. ٹھیک. اور ترشیح میں مرشح میں کیا ہوتا ہے؟ مشبہ بھی مذکور ہوتا ہے. تو محذوف اور مذکور دونوں میں تضاد ہے آپس میں، اس لیے آپ قرینہ مکنیہ کو مرشحہ نہیں کر سکتے. یعنی قرینہ مکنیہ ترشیحہ نہیں کر سکتے آپ. جی سر سمجھ.
دیکھیے اب پہلے اتنا سمجھنا بھی نہیں ہے اس میں، ابھی دیکھیے گا بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا سب. کہاں مثالیں گئی اس کی یار؟ یہ رہی اس کی پہلی مثال ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. دیکھیے بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گی. ٹھیک، پہلے آپ کو استعارہ تصریحیہ مکنیہ تلاش کر لینا ہے، اس کے بعد آگے بڑھنا ہے. یہ کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ضلالت کو خریدا ہدایت کے بدلے. فما ربحت تجارتہم، تو ان کو تجارت نے نفع نہیں دیا، ان کو تجارت نے نفع نہیں دیا. یہاں جو محلی استشہاد آپ کا جو لفظ ہے وہ اشترا ہے. ٹھیک، اشترا کو دیکھیے، اشترا کیا ہے؟ اگر اشترا کو آپ پہچان لیتے ہیں کہ یہ مشبہ یا مشبہ بھی ہے تو آگے آپ کا کام آسان ہے. اشترا جو اصل میں اشترا تو یہ مشبہ بھی ہے. جی پوچھ رہی تھی سر، یہ مشبہ بھی ہے، جو اختارہ ہوگا وہ مشبہ ہوگا، بالکل بالکل. تو یہ یہاں پر مرشح جو ہو جائے گا نا. اختارہ جو ہے یہاں پر یہ مشبہ ہے، اور اشترا جو ہے مشبہ بھی ہے. ٹھیک ہے، اب مشبہ بھی تو اب یہ استعارہ تصریحیہ ہو گیا اتنا میں، جو کہ مشبہ بھی مذکور تو استعارہ تصریحیہ کہتے تھے ہم لوگ. پھر اس نے کہا تھا کہ مرشح ہونے کے لیے کیا ضروری ہے کہ جو مشبہ بھی ہے اس کا مناسب مذکور ہو. تو اس طرح کا معنی کیا ہے؟ خریدنا، اور خریدنے میں کیا ہوتا ہے؟ نفع نقصان. تو آگے اس نے کہا فما ربحت تجارتہم، ان کے تجارت نے نفع نہیں دیا. تو خریدنا اور نفع نہیں دینا دونوں میں کیا ہے؟ مشابہت ہے. تو اشترا مشبہ بھی کا مناسب، فما ربحت تجارتہم مذکور ہے، لہذا یہ استعارہ تصریحیہ مرشحہ ہوا. دیکھ کسی کو نہ سمجھ میں آیا ہو، کوئی بولنا چاہتا ہے تو خود سے بول لیجیے، ایک مرتبہ سمجھ میں آ جائے گا. عمل سمجھ میں آیا آپ کو؟ فردوس آپ کو؟ جی سر. صغیر بھائی سمجھ میں آیا آپ کو؟ اسی طرح بالکل آسان ہے. ٹھیک ہے، دوسرے والے دیکھیے یہ بھی بہت آسان ہے. آپ کو بس صرف یہ جاننا پڑے گا کہ نہیں میں کچھ کہیں گے آپ؟ نہیں بالکل کافی ہے. جیسے ہم نے یہاں پہ پڑھا ہے کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، تو ہمارے بالہدی سے ہمارا استعارہ ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد والا جو جملہ ہے فما ربحت تجارتہم، یہ جو مطلب نفع نقصان کی بات ہے وہ ضلالت یا ہدا سے ہے یا پھر اشترا یا خرید فروخت سے ہے؟ کیونکہ ہمیں پہلے استعارہ ڈھونڈنا ہے. ہمارا استعارہ کہاں سے مکمل ہو گیا؟ یہاں پہ بالہدی سے مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، تو ہم نے یہاں پہ محل اشتہاد اشترا کو منا ہے. جو اختار وہ مشبہ ہے اور اشترا مشبہ بھی ہے. مشبہ بھی کیا مذکور ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، تو پھر استعارہ تصریحیہ ہو گیا ایک طرف سے، اور اس کے بعد فما ربحت تجارتہم، یہ جو جملہ ہے وہ الگ ہے. اور یہ جملہ کدھر لوٹ رہا ہے؟ مشبہ کی طرف لوٹ رہا ہے یا مشبہ بھی کی طرف لوٹ رہا ہے؟ یہ مشبہ بھی کی طرف لوٹ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، اسی لیے ہم اس کو کہیں گے استعارہ مرشح. ٹھیک، بہت اچھا. اگلی مثال دیکھیں. بہتری نے کہا یؤدون التحیۃ من بعید الی قمر من الایوان بادی، کہ وہ لوگ سلام پیش کرتے ہیں بہت دور سے، الی قمر ایک ایسے چاند کو، من الایوان بادی جو بالا خانے سے ظاہر ہوتا ہے، ایک ایسے چاند کو جو بالا خانہ سے ظاہر ہوتا ہے. یہ جو محل استشہاد جو آپ کا لفظ ہے وہ یہ ہے قمر. اب بتائیے قمر کیا ہے؟ ٹھیک ہے، قمر کیا ہے یہاں پر؟ نمبر یہاں پہ مشبہ بھی ہے، اور جو مشبہ ہوگا یہاں پہ بادشاہ. عمل تو بادشاہ کو تشبیہ دیا قمر سے، یا پھر ایک قمر کو جی جی، تشبیہ دیا بادشاہ سے؟ بادشاہ کو تشبیہ دی ہے قمر سے، تو بادشاہ ہو گیا مشبہ اور قمر ہو گیا مشبہ بھی. نہیں عمل، الٹا ہے یہ. یہاں پہ اصل میں یہ ہو رہا عمل کہ قمر کو تشبیہ دے دیا اس نے بادشاہ سے. ٹھیک ہے، تو قمر جو ہے مشبہ ہے اور اس کا بادشاہ مشبہ بھی ہے. جس کی وجہ سے یہ ہو جائے گا استعارہ ترجمہ کریے تو. محتاب بھائی شاید کہ وہ صحیح ہیں. ہے. سر کمر ہی ہوگا، مصبہ بھی ہوگا سر، کمر مصبہ بھی ہوگا اور جی جی، مالک یہاں پہ مصبہ دیکھیے کہ ہم لوگ ہوگا سر. یہ تو مجردہ کا مثال. ہاں تو اس لیے تو کہہ رہا ہوں نا، ترجمہ دوبارہ کر دے رہا ہوں. دیکھیے یؤدون التحیۃ من بعید
وہ لوگ سلام پیش کرتے ہیں دور سے الی قمرن، ایک ایسے چاند کو جو من الایوان بادی، بادی میں ظاہر ہونے والا، ایوان میں بالا خانے، جو بالا خانے سے ظاہر ہوتا ہے. جی نہیں میں بتائیں تو آپ. اچھا جی، یہاں پہ جنہوں نے بتایا شاید یار آپ کی آواز کا بڑا مسئلہ ہے. میرا آواز آ رہا ہے؟ بولیے بولیے، آ رہے بولیے. ہلو ہاں بولیے. جی مہتاب بھائی، میرا آواز کلیئر ہے؟ جی جی. ہلو آواز نہیں بھائی جا آ رہی. رہی ہے آپ کو؟ لگتا ہے ان کو نہیں جا رہی ہے. اللہ رکیے، بولیے تو آپ. سر مجھے بھی لگتا ہے یہ مشبہ بھی ہے. اس میں جو شعر بول رہے ہیں وہ بول رہے ہیں کہ وہ دور سے ہی آپ کو بات کرتے ہیں. ایک ایسے چاند کی جیسے مطلب مان کے چاند کا نہیں جو بھائی رک جائیے. مطلب بالا خانے سے. ابھی بولے نہیں میں سر بولیے، یہ رکیے دھیرے. اچھا، یہاں پہ شاعر کا کہنا ہے کہ یودون تحیۃ من بعید الی قمر من الایوان بادی. ٹھیک ہے، وہ لوگ ایسے چاند کی طرف مطلب دور سے سلام کر رہے ہیں جو کہ بالا خانے سے ظاہر ہوتا ہے. جی بالکل، جنہوں نے کہا نا کہ مطلب بادشاہ کو یہاں پہ چاند سے تشبیہ دی گئی ہے. جی بالکل صحیح. یہاں پہ بادشاہ آپ کا کیا ہے؟ مشبہ ہے، اور قمر کیا ہے؟ مشبہ بھی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اب دیکھیے یہاں سے ہمارا استعارہ ختم ہو گیا. الی القمر سے ہمارا استعارہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. یہاں پہ کیا ہے؟ مشبہ بھی مذکور ہے. تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ استعارہ تصریحیہ کہیں گے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے استعارہ مطلب مکمل ہونے کے بعد دیکھیں گے ہم اس کے بعد والا جملہ اگر مشبہ کی طرف لوٹتا ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ تجریدیہ کہیں گے. اگر مشبہ بھی کی طرف لوٹے گا تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے مرشح کہیں گے. صحیح ہے نا؟ یہاں پہ دیکھیے آپ، جی من الایوان بادی، چاند کہاں سے ظاہر ہوتا ہے؟ آپ بتائیں، آسمان سے یا پھر بالا خانے سے؟ جی بتائیں آپ لوگ. آسمان سے ظاہر ہوتا ہے. آسمان سے. یا آسمان سے؟ یہاں پہ دیکھیے ہمارے جو بادشاہ صاحب ہیں یہاں پہ مشبہ ہے. ٹھیک ہے، اور قمر مشبہ بھی ہے. جی نہیں بھائی آپ بولیں. آپ اپنے آپ کو میوٹ کریں، انمیوٹ کریں بس. اچھا ٹھیک ہے. تو یہاں پہ دیکھیے آپ لوگ کہ ایوان جو ہے، بالا خانہ جو ہے، وہ چاند کی طرف لوٹ رہا ہے یا پھر بادشاہ کی طرف لوٹ رہا ہے؟ بالا خانہ سے کون ظاہر ہوتا ہے؟ چاند ظاہر ہوتا ہے یا بادشاہ ظاہر ہوتا ہے؟ بادشاہ. جی بالکل. یہاں پہ بادشاہ مذکور ہے؟ نہیں جی بادشاہ مذکور ہے؟ بادشاہ مذکور نہیں ہے. نہیں ہے. جی بالکل. یہاں پہ بادشاہ کیا ہے؟ ہمارا مشبہ ہے. بادشاہ کو ہم نے تشبیہ دی ہے قمر سے، جو قمر مشبہ بھی ہے. اور اس کے بعد والا جو ایوان ہے وہ کس طرف لوٹ رہا ہے؟ مشبہ کی طرف لوٹ رہا ہے، اور مشبہ بھی کی طرف نہیں لوٹ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ استعارہ مجردہ کہیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے اس بادشاہ کو قمر سے تشبیہ دے کر پھر اس کی تشبیہ ہم نے چھین لی ہے. اگر ہم یہاں پہ کہتے کہ یودون تحیۃ من بعید الی قمر من النجوم باد، تو پھر ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ استعارہ مرشح کہتے ہیں. کیونکہ اس کے بعد قمر کے بعد اگر ہم نجوم لگا دیتے تو نجوم کس کی طرف جاتا؟ قمر کی طرف جاتا. صحیح ہے، اس کے بعد ہم اس کو کہتے ہیں مرشح کہتے ہیں. کیونکہ یہاں پہ ہمارا نجوم نہیں ہے، یہاں پہ ہمارا ایوان ہے، جو ایوان راجا کی طرف یا پھر کنگ کی طرف یا پھر بادشاہ کی طرف لوٹ رہا ہے، جو ہمارے یہاں پہ مشبہ ہے. اور اگر بعد والا جملہ، استعارہ کے بعد والا جملہ مشبہ کی طرف لوٹے تو ہم اس کو کہتے ہیں استعارہ مجردہ. سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ یس جی یس. بالکل. بہت اچھا. چلیے مطلب بہت اچھا ہے بھائی. اور تیسری مثال ہے اللہ تعالیٰ کی آیت انا لما طغى الماء حملناكم في الجاریہ، کہ جب پانی کیا کہتے ہیں؟ طغى الماء، پانی کیا ہو گیا؟ بڑھ گیا. حملناکم فی الجاریہ، تو ہم نے تمہیں کشتی میں ڈال دیا. ہم نے تمہیں کشتی میں ڈال دیا. جو محل استشہاد یہاں لفظ ہے وہ یہ ہے طغى. اب اس طغى کو دیکھیے، طغى کیا ہے؟ کیا نہیں تاغا بولی؟ یہاں پہ مشبہ بھی ہوگا. طغى.
اچھا، طغا یہاں مشبہ بھی ہے، اور اس کا جو مشبہ ہے وہ شاید ازدادہ کے معنی میں، بڑھ جانا کے معنی، کیونکہ طغا پانی جو ہے کبھی سرکشی نہیں کرتا بلکہ وہ پانی بڑھ جاتا ہے، تو طغا اصل میں ازدادہ کے معنی میں، طغا مشبہ بھی ہے اور ازدادہ مشبہ جو محذوف ہے، تو اس حساب سے استعارہ زیادہ تصریح بولو ہوگا۔ تو کیا ہوگا؟ اگر زیادہ بولو تو ہوگا نا مصبب، ہاں زیادہ بھی زیادہ کیا صحیح ہے، ہے؟ بڑھ جانا کے زیادہ معنی، جی زیادہ بھی صحیح ہے۔ تو وہ کیا ہو گیا، طغا مشبہ بھی اور زیادہ مشبہ محذوف ہے، یعنی کہ مشبہ بھی مذکور ہے تو لہٰذا استعارہ تصریحہ ہو جائے گا، اور پھر اس کا جو ہے کوئی یہاں پر مناسب وغیرہ مذکور نہیں ہے، نہ مشبہ کا نہ مشبہ بھی کا، لہذا اس وجہ سے استعارہ مطلقہ ہو جائے گا۔ ایسا ہی نہیں بھائی؟ جی بالکل، ہمیں یہاں پہ پہچاننے کا جو ذریعہ ہے، اصل میں ہمیں یہاں پہ دیکھنا پڑے گا کہ استعارہ ہمارا کہاں سے مکمل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ ہم دیکھیں گے ان لما طغى الماء، جب پانی نے سرکشی کر دی، ٹھیک ہے؟ طغى الماء ہمارا محل استشہاد کیا ہے یہاں پہ؟ طغا ہے۔ طغا کیا ہے جی بتائیں، طغا کیا ہے یہاں پہ؟ مشبہ بھی ہے، تو طغى الماء سے جی ہمارا مشبہ بھی ختم ہو جا رہا ہے، سوری مطلب استعارہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے حملناکم فی الجاریہ، یہ جو جملہ ہے کیا مطلب یہ کیا طغا کی طرف لوٹ رہا ہے یا پھر مطلب زیادہ کی طرف یا پھر اس زیادہ کی طرف لوٹ رہا ہے؟ اب اگر دیکھیں گے تو یہ جو بعد والا جملہ ہے وہ کسی کی طرف نہیں لوٹ رہا ہے۔ حملناکم فی الجاریہ، ہم نے آپ کو مطلب کشتی میں مطلب کشتی میں رکھ دیا، یا پھر کشتی میں آپ کو سوار کر دیا، تو یہ کشتی میں سوار ہونا نہ کہ آپ کا طغیان سے متعلق ہے نہ پھر آپ کا ازداد سے متعلق ہے۔ مطلب سوال بن سکتا ہے نا، مطلب کیسے مطلب نہیں بنے گا، کیسے مطلب مناسب نہیں ہے، تو پہلے اگر مطلب کریں گے تو ہمارا عزت مطلب ذہن میں خیال آتا ہے کہ آپ نے اس کو مطلقہ کہہ دیا، اس کو مجردہ کہہ دیا، کیسے کہہ دیا؟ یہاں پہ ہم سے مطلب ہمیں پہلے دیکھنا پڑے گا ہمارا استعارہ کہاں سے ختم ہو رہا ہے۔ ہمارا استعارہ یہاں سے ختم ہو رہا ہے انا لما طغى الماء، جب پانی نے سرکشی کر دی، جب پانی حد سے تجاوز کر گیا، ہمارا یہاں سے استعارہ مطلب مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد جو جملہ ہے وہ نہ طغا کی طرف لوٹ رہا ہے، وہ نہ ازدادہ کی طرف یا پھر زیادہ کی طرف لوٹ رہا ہے۔ آپ لوگ مطلب خود سے دیکھ لیں، ایسا ہی ہے۔ سمجھ آ گئی۔ جی جی سر۔ سب کو سمجھ میں آ گیا نا؟ کسی کو دقت تو نہیں؟ اگر دقت ہو تو بتا دیجیے گا، ٹھیک؟ وقال بختری نے کہا وَأَرَى الْمَنَايَا إِنْ رَأَتْ بِكَ شَيْبَةً جَعَلَتْكَ مَرْمَى نَبْلِهَا الْمُتَوَاتِرِ وَأَرَى الْمَنَايَا، اور میں موت کو دیکھتا ہوں یا موتوں کو دیکھتا ہوں، إِنْ رَأَتْ بِكَ شَيْبَةً، اگر وہ تجھے بوڑھا سمجھتی ہے یا بوڑھا دیکھتی ہے تو جعلت کمرما نبلہ المتواتری، تجھے وہ نشانہ بناتی ہے اپنے پے در پہ تیروں کا، یعنی مسلسل تیروں کا تجھ کو نشانہ بناتی ہے اگر وہ تجھے بوڑھا دیکھتی ہے۔ وہ عرل منا، میں موت کو دیکھتا ہوں کہ اگر وہ تجھے بوڑھا دیکھتی ہے تو تجھے اپنے مسلسل تیروں کا نشانہ بناتی ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ کیا ہے محل استشہاد، کیا ہے یہاں پر؟ منایا منایا، جی، منایا کیا ہے یہاں پر؟ مشبہ بھی ہے اور قطعات جو ہے وہ مشبہ ہے یہاں پہ۔ منایا مشبہ ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ قطعات خطاط مصبہ بھی ہے، خطاط مطلب زبانی، جو جوان ہے فتات، یا پھر فتن کہہ رہے ہیں جو انسان ہے؟ نہیں فتح سر، یا پھر فتح ہو جائے گا اس کی جوانی۔ فتات نا، تو منایا کیا ہے؟ مشبہ، اور فتات مشبہ بھی۔ ٹھیک ہے، تو اگر مشبہ مذکور ہو، مشبہ بھی محذوف ہو، تو پھر کیا کہتے ہیں اس کو؟ استعارہ مکنیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک تو ہو گیا استعارہ مکنیہ۔ اب رہی بات اس کی کہ یہ مرشحہ یا مجردہ میں سے کیا ہے، یہ سوال رہ گیا یہاں پر۔ مرشحہ، تو دیکھیں مرشحہ کیوں؟ اس لیے کہ جو مرمہ نبلہ المتواتری جو ہے کہ پے در پہ تیروں کا نشانہ بنانا، یہ کون بنا سکتا ہے؟ کوئی انسان بنا سکتا ہے، موت تو بنا نہیں سکتی۔
نعیم بھائی بتائیں تو یہ کیا ہے؟ منایا میں فتات یہ ہے مشبہ بھی؟ دیکھیے یہاں پہ سب سے پہلے تو ہمارا ہے کہ ارل منایا بخاری کہتے ہیں کہ میں موت کو دیکھتا ہوں ان رعب کا شیبت، شیبہ مطلب ہوتا ہے کہ جو سر میں سفیدی آ جاتی ہے، جب مطلب سفید بال آ جاتے ہیں، تو جب موت آپ کے سر میں سفید بال دیکھتا ہے، موت کیا دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا نا، تو موت کو تشبیہ دیا گیا ہے انسان سے، یا پھر کوئی فتن وطن جو بھی مان لے، کوئی آدمی سے، کوئی انسان سے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ انسان مذکور ہے؟ نہیں مذکور ہے، انسان کو حذف کر کے اس کا ایک لوازم، اس کا ایک صفت لایا گیا، وہ صفت کیا ہے؟ رات ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ہمارا مشبہ بھی کیا ہے؟ محذوف ہے۔ اصل میں ہم کسی بھی مطلب لائن کو، مطلب اگر آپ بلاغہ کو مطلب تھوڑے بہت جان لیں گے تو مطلب کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کتاب میں کچھ الگ ہو لیکن آپ کا بھی صحیح ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ مجھے جو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ منایا کو جو موت ہے اس کو تشبیہ دیا گیا ہے انسان سے، اور انسان کو حذف کر دیا گیا ہے اور اس کے ایک لوازم لایا گیا ہے، وہ ہے رات۔ اس کے بعد دیکھیے ہمارے یہاں سے ہمارا استعارہ کیا مکمل ہو گیا؟ ارل منایا ان رات بکا شیبتن، میں موت کو دیکھتا ہوں اگر وہ آپ کے سر میں دیکھتا ہے بڑھاپا کو یا پھر سفید بال کو، جعلت کا مرما نبلہ المتواتری، تو اپنے جو لگاتار تیر ہوتا ہے، جو لگاتار کیا کہتے ہیں اس کو، ایرو جو ہوتے ہیں، اس کے آپ کو مطلب گول بنا لیتا ہے، جہاں پہ تیر پھینکا جاتا ہے نا، تو آپ کو تیر پھینکنے کی جگہ بنا لیتا ہے وہ موت۔ تو یہ تیر پھینکنا کس کا کام ہے؟ انسان کا کام ہے یا پھر موت کا کام ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ انسان کا کام ہوگا۔ تو یہ جو کام کس طرف لوٹ رہا ہے؟ مشبہ بھی کی طرف لوٹ رہا ہے یا مشبہ کی طرف لوٹ رہا ہے؟ یہاں پہ منایا مشبہ ہے اور انسان مشبہ بھی ہے۔ جی بالکل۔ اور اس طرح آپ بتائیں کہ مطلب استعارہ تصریحیہ ہے یا پھر مکنیہ ہے؟ یہ بتائیں آپ لوگ پہلے۔ مکنیہ۔ جی بالکل، کیونکہ یہاں پہ ہمارا انسان جو ہے محذوف ہے۔ جی بالکل، یہاں پہ ہمارا انسان محذوف ہے، اور ہمارا جو اس کے بعد والا جملہ وہ استعارہ سوری جی کیا کہتے ہیں اس کو، مطلب جو حذف مشبہ بھی کی طرف لوٹ رہا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کیا کہیں گے اس کو؟ استعارہ مرشح کہیں گے۔ جی بالکل۔ جی جی، یہ منایا کے بارے میں نا خود مصنف نے لکھا ہے کہ یہ جو نا انسان مراد ہے، اس سے شاید آگے آ جائے گا۔ سر یہاں پہ منایا انسان مراد ہے، جو فتاتن وہ بول رہے ہیں نا وہ بھی ٹھیک ہوگا، کیونکہ مؤنث کا صیغہ یوز ہوا ہے رات، تو رات کے ساتھ تو فتاتن ہی مطلب جڑے گا جاتے۔ اور رقیہ وہ مؤنث کے منایا کی وجہ سے رقیہ وہ ہاں سر وہ بھی منایا۔ ٹھیک ہے کی وجہ سے بھی ہے، لیکن جو اس کا مشبہ محذوف ہے، مشبہ بھی ہی، وہ بھی مطلب مؤنث ہی ہو سکتا ہے۔ جی 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 جی، کوئی بھی اینیمل مراد لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے دوسری مثال ہے، کان فلان اکتب الناس اذا شرب قلمه من دواته او غنى فوق قرطاسه، کہ کان فلان فلاں شخص جو اکتب الناس لوگوں میں سب زیادہ لکھنے والا ہے، اذا شرب قلمه من دواته، جب اس کا قلم جو ہے اس کے دوات سے سیراب ہو جائے، او غنى فوق قرطاسه، یا پھر یہ کہ وہ اس کے قرطاس صفحے کے اوپر گائے، یہ اس کا معنی ہوا۔ یہاں پر دیکھیں محل استشہاد کون ہے؟ قلم ہوگا۔ جی جی قلم، تو قلم جو ہے یہاں پر یہ کیا ہے؟ مشبہ یا مشبہ بھی؟ انسان یہاں پہ مشبہ، قلم قلم مشبہ ہی ہوگا۔ اور انسان مشبہ بھی ہے، تو مشبہ بھی یہاں مذکور ہے نہیں، لہذا کیا ہوگا؟ استعارہ مکنیہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد یہ استعارہ مرشحہ یا مجردہ میں کیا ہے؟ استعارہ مرشحہ مجردہ میں قلم سر مراد مجردہ ہوگا، انسان تو نہیں، انسان کے ذریعے سے لکھنا نہیں ہوتا نا، دعوات قلم سے ریلیٹڈ ہے نا، تو مجردہ جی ہونا جی ہوگا۔ جی، دوات اور قرطاس جو آپ کو آگے دکھ رہا ہے یہ دونوں قلم کی طرف لوٹ رہا ہے، اور قلم کیا ہے؟ مشبہ، تو لہذا یہ ہوا استعارہ مجردہ کی مثال۔
جی نہیں بھائی؟ جیسے میں نے کہا مطلب ہے اگر مطلب یہاں پہ محل استشہاد کا معاملہ ہے، اگر آپ مطلب شریبہ کو مانیں گے کچھ الگ ہوگا، اگر قلم کو مانیں گے کچھ الگ ہوگا، تو بس مطلب سب کچھ اچھا، صحیح ہے۔ تو ایک کو مان لیتے ہیں نا، اگر قلم کو مانتے ہیں تو اس صورت میں استعارہ مجردہ ہو جائے گا نا یہ؟ جی جی اچھا، اور شریبہ والا بھی بتا دیں آپ، ہو سکتا ہے کسی سمجھ۔ مطلب قلم تو پیتا نہیں ہے نا، مطلب اذا شرب قلم، اس سے مراد کیا ہے؟ قلم تو نہیں پیتا۔ اصل میں یہاں پہ جو کانٹیکسٹ ہے، کانٹیکسٹ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہاں پہ شریبہ کا معنی مطلب شریبہ نہیں ہے، مطلب جی قلم کا پینا مطلب کیا ہے؟ مطلب وہ جو مداد سے اپنا مطلب جو کیا کہتے ہیں اس کو، جو انک مطلب بھرواتا ہے اور ڈلواتا ہے، جی اسی کا مطلب یہاں پہ اس مطلب وہاں سے مطلب یہ پھر آپ کا مشبہ بھی ہو جائے گا شریبہ، اگر ہم اس کو مانیں اچھا، گے۔ لیکن اس کو ہمیں اب کنفیوز نہیں کرنا ہے، بس مطلب جو مؤلف نے کہا ہے، اور ایسا ہے کہ ہمارے جو نیٹ میں پوچھتے ہیں تو اسی کتاب کے اعتبار سے بھی پوچھا جاتا ہے، اس میں جو ہے جی جی اسی کو مانا جاتا ہے۔ صحیح۔ سب ساتھی سمجھ میں آ گیا نا؟ یہ شریبہ قلم ہو، جو قلم جو ہے یہاں پر، سر ایک بار پھر بتائیں، قلم کو مشبہ مانا ہے تو کیسے پھر سے بتائیں؟ قلم کو مشبہ مانا، انسان کو مشبہ بھی مانا، تو یہ مشبہ بھی نہیں ہے، لہذا استعارہ مکنیہ ہو گیا۔ اب رہی بات اس کی کہ آگے جو لفظ ہے دوات اور قرطاس، یہ دوات اور قرطاس کس طرف لوٹ رہے ہیں؟ قلم کی طرف لوٹ رہے ہیں، مشبہ کی قلم طرف یا انسان کی مشبہ طرف؟ کی طرف، مشبہ مشبہ کی طرف لوٹ رہے ہیں، لہذا یہ ہو جائے گا استعارہ زیادہ تر مجردہ۔ جی۔ ٹھیک، اس کے بعد دیکھیے ایک لاسٹ مثال ہے، وقال قریظ بن انیف قوم اذا الشر ابدى ناجزيه لهم طاروا الیہ ذرافات ووحدانا۔ قوم، وہ ایک ایسی قوم ہے جبکہ شر ابدا ناجزی لہم، ان کے سامنے اپنے دانت ظاہر کرتا ہے، جبکہ شر جو ہے مصائب ان کے سامنے اپنا دانت ظاہر کرتا ہے، تارو الیہ، تو وہ لوگ اس کی جانب چلتے ہیں، ذرافاتن، جماعت در جماعت، اور تنہا تنہا، تنہا تنہا بھی جاتے ہیں، اور ذرافاتن، جماعت در جماعت بھی جاتے ہیں اس کی جانب۔ اب یہاں پر دیکھیں جو محل استشہاد ہے ہمارا وہ یہ ہے شر۔ اب یہ شر کیا ہے؟ بتائیے، شر مشبہ یا مشبہ بھی؟ ہوگا نا سر؟ جی یہاں پر جو ہے ایک حیوان مفترس جو ہے، یعنی کہ پھاڑ کھانے والا جانور، وہ چھپا ہوا ہے یہاں پر، تو شر مشبہ ہے، اور حیوان مفترس ہے مشبہ بھی، تو مشبہ بھی ہے نہیں یہاں پر، تو لہٰذا یہ کیا ہو جائے گا؟ استعارہ مکنیہ ہو جائے گا، استعارہ مکنیہ ہو جائے گا۔ اب رہی بات اس کی کہ جو آگے لفظ ہے یہ سب تارو الیہ ذرافات و وحدانا، یہ کسی طرح نہ تو شر کی طرف لوٹ رہا ہے اور نہ حیوان مفترس کی طرف لوٹ رہا ہے، نہ مشبہ کی طرف لوٹ رہا ہے نہ مشبہ بھی کی طرف لوٹ رہا ہے، لہٰذا یہ ہو جائے گا استعارہ مطلقہ۔ ایسا ہی نہیں بھائی؟ جی جی بالکل صحیح۔ یہاں پہ ہمیں شر کو مطلب تشبیہ دے رہے ہیں ایک جانور سے یا حیوان مفترس سے جو کہ شکار کرتا ہو، جو اپنے جو ناجزہ کہتے ہیں کہ جو شیر کے تو بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں جب شر اپنے دو بڑے بڑے دانتوں کو نکالتا ہے، تو شر تو نہیں نکال سکتا، تو شر کو ہم تشبیہ دے رہے ہیں ایک جانور سے یا پھر شیر سے یا پھر اسد سے، جس کو ہم حذف کر دیے ہیں اور اس کے ایک لوازم میں سے لائے ہیں جو ابدا ناجزی ہے۔ یہ بالکل صحیح۔ اس کے بعد جو تارو الیہ ذرافات وحدانا، یہ نہ شیر کی طرف ہے یا پھر شر کی طرف، مطلب کسی کی طرف نہیں ہے، پھر یہ ہو گیا ہمارا مطلب۔ ٹھیک، سب کو سمجھ میں آیا بھائی؟ آپ میں سے کسی کو نہیں سمجھ میں آیا تو بولیے۔ آگے چلیں گے۔ ٹھیک، دیکھیے کچھ مثالیں اور ہیں وہ بھی دیکھ لیجیے۔ اگلی مثال ہے خلق فلان ارق من انفاس الصبا اذا غازلت ازہار الربا۔ خلق فلان، فلاں کے جو اخلاق ہیں وہ ارق، وہ زیادہ نرم ہے، کس سے؟ باد صبا کے جھونکوں سے، من الفاظ صبا مانے باد صبا کے
جھونکوں سے، اذا غازلت ازہار الربا، جب وہ ربا کہتے ہیں ٹیلے، جب وہ ٹیلے کے پھولوں سے غازلت عشق و محبت کی بات کریں. بہرحال دیکھیے اب اس سے محل استشہاد کون ہے. یہ جو لفظ صبا ہے، لفظ صبا یہ ہے، یہ کیا بتائیے، مشبہ یا مشبہ بھی؟ یہاں پر اصل میں انسان محذوف ہے. ٹھیک، تو بتائیے صبا کیا ہوگا، مشبہ ہوگا یا انسان مشبہ بھی کیا ہوگا؟ صبا مشبہ بھی. ٹھیک ہے، صبا مشبہ، انسان مشبہ بھی، مشبہ بھی ہے نہیں یہاں پر، لہذا کیا ہو جائے گا، استعارہ مکنیہ. اب رہی بات اس کی کہ یہ مرشحہ مجردہ میں کیا ہے، تو آگے جو لفظ ہے دیکھیے غازلت جو آپ کو دکھ رہا ہے، یہ غازلت کدھر لوٹ رہا ہے، یعنی عشق و محبت کون کرتا ہے، انسان کرتا ہے یا صبا بعد صبا جو مشبہ بنی وہ کرے گی، کون کرتا ہے؟ مشبہ بھی ہے. ٹھیک ہے، تو غازلت جو ہے عشق و محبت کون کرتا ہے، انسان، لہٰذا یہ کیا ہو جائے گا، استعارہ مرشحہ ہو جائے گا. ٹھیک، سب کو سمجھ میں آیا؟ نہیں میں کچھ کہیں گے آپ؟ خاص سبا جو ہے یہاں پہ انسان ہونا چاہیے تھا، انسان کو ہم نے حذف کر دیا ہے، اور انسان کے لوازم میں سے ہم نے انفاس لایا ہے، کیونکہ جو انفاس ہوتا ہے، جو سانسیں ہوتی ہے، وہ انسان کا ہوتا ہے، سبا کا نہیں ہوتا ہے، صبح کا نہیں ہوتا ہے. اسی لیے ہمیں یہاں پہ جو سبا ہے مشبہ ہے، انسان مشبہ بھی ہے. اور جو غازلت مطلب جو عشق کرنے والا مطلب صفت ہے وہ انسان کا ہوتا ہے، تو یہ انسان کی طرف لوٹ رہا ہے، تو پھر ہمارا استعارہ مرشح ہو جائے گا. ٹھیک، سب کو سمجھ میں آیا نا بھائی؟ سبھی نا، یہ تو آسان ہے سبھی. دیکھیے سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. دیکھیے اگلی مثال دیکھیے آپ، اگلی مثال دیکھیے، فَإِن يَهْلِكْ فَكُلُّ عَمُودِ قَوْمٍ مِّنَ الدُّنْيَا إِلَىٰ هُلْكٍ يَسِيرُ، کہ اگر وہ ہلاک ہو گیا تو قوم کا ہر ستون، دنیا کے ہر قوم کا ستون الی ہلک یسیر، ہلاکت کی طرف جا رہا ہے. اگر وہ ہلاک ہو گیا تو دنیا کے ہر قوم کا ستون ہلاکت کی طرف جا رہا ہے. اب اسے جو محل استشہاد ہے آپ کا یہ لفظ ہے عمود. اب یہ عمود کیا ہے، یہاں پر ایک چیز ہے رئیس، یعنی رئیس القوم. تو بتائیے عمود کیا بنے گا، رئیس کیا بنے گا؟ اور پھر یہ سیم مشبہ بنے گا تو رئیس مشبہ بھی ہے. اچھا، مطلب عمود کو تشبیہ دیا گیا رئیس اس سے، میں ایسا کہہ رہے ہیں آپ؟ اصل میں اس میں بڑی پریشان ہو رہی ہوں، کنفیوز ہو رہی ہوں کہ انسان وغیرہ کو تشبیہ دی جاتی ہے دوسری چیزوں سے، تو رئیس جی جی کو عمود کے ساتھ تشبیہ دیں گے سر، ایسا مجھے لگ رہا ہے. جی ٹھیک ہے، تو رئیس ہوا آپ کا مشبہ، اس کو تشبیہ دیں گے آپ عمود سے، عمود ہو گیا مشبہ بھی. ٹھیک، تو اب دیکھیں آپ کے سامنے مشبہ بھی مذکور ہے، لہذا کیا ہو جائے گا، استعارہ مکنیہ. تصریح مکنی، مشبہ بھی مذکور مشبہ ہے. بھی ہے تو پھر وہ تصریحی ہے. ٹھیک، یہ ہو گیا تصریحیہ. اب آگے دیکھیں آپ کہ آگے کہہ رہا ہے وہ کہ کیا کہہ رہے ہیں، فَإِن يَهْلِكْ، اگر وہ ہلاک ہو گیا، تو اب بتائیے یہ ہلاک ہونا کس کی طرف لوٹ رہا ہے، رئیس القوم کی طرف ہلاک ہوتا ہے یا کہ ستون ہلاک ہوتی ہے، کدھر لوٹ رہا وہ؟ قوم کا سر ہلاک حالات تو ہونا. دونوں ہو سکتے ہیں. نہیں ستون تو ایک چیز ہوئی نا، ستون مطلب اصل ہلاکت جو ہے، مر جانا، مر جانا کس کے ساتھ خاص ہے، ستون کے ساتھ تھوڑی خاص ہے، وہ رئیس کے ساتھ ہوگا نا. رئیس. جی، اور عمود جو ہوا تھا آپ کا وہ ہو گیا تھا مشبہ بھی، اور رئیس ہوا تھا مشبہ، اور یہلی کس کی طرف لوٹ رہا، مشبہ کی طرف، لہذا کیا ہو جائے گا، استعارہ مرشحہ یا مجردہ. جی ٹھیک. سر یہ کہیں میں جا رہے ہیں مشبہ بھی آپ؟ لوٹ رہا ہے. اچھا مشبہ جی کی جی طرف بولیے. لوٹ رہا جی جی، ہے. سر یہ عمود جو ہے نا آپ مشبہ کا کی طرف مشبہ لوٹ رہا بھی ہے. جی، رئیس جو ہے یہ مشبہ ہے،
تو ہلاک کون ہوگا, مرے گا کون, رئیس مرے گا, اموت انسان مرے گا رئیس. نہیں. یس. جی پھر یہ تو یہ ہو جائے گا مرشحہ. استعارہ مجردہ. مجردہ رقیہ, ساری سر مجردہ بولتے بولتے مجردہ. سب کو سمجھ میں آیا بھائی یہ والا؟ دیکھیں آگے مثال ہے, انی شدید العطش الی لقائک, کہ میں تمہاری ملاقات کا نا بہت زیادہ پیاسا ہوں, مطلب تم سے بہت زیادہ ملنے کا مشتاق ہوں, یہ مانا ہوا یہاں پر. اب محل استشہاد کیا ہوا یہاں پر؟ یہ جو لفظ ہے آپ کا عطش, یہ عطش کیا ہے؟ مشبہ بھی ہے, مشبہ. یہاں پر ایک لفظ آ رہا ہے اشتیاق کے معنی میں, ٹھیک. سر یہ مشبہ بھی ہی لگ رہا ہے مجھے. عطش کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ سر ایسے بولے انی شدید الاشتیاق کل عطش, ایسا ہو سکتا ہے. جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے, کل عطش. تو اشتیاق کیا ہو جائے گا؟ مشبہ. اور کل عطش کاف حرف جر کس پہ داخل ہوتا ہے؟ مشبہ بھی پر, ویسے بھی جانتے ہیں سب لوگ, ٹھیک. تو یہ عطش کیا ہو جائے گا؟ مشبہ بھی. اور اشتیاق کیا ہو جائے گا؟ مشبہ, ہے نا. اشتیاق ہو جائے گا مشبہ, اور عطش سے ہو جائے گا مشبہ بھی. تو بتائیے یہاں پر مشبہ بھی تو آپ کو دکھ رہا ہے عطش, لیکن مشبہ نہیں دکھ رہا ہے. تو اگر مشبہ بھی مذکور ہو تو ہم لوگ کہتے تھے استعارہ تصریحیہ, ہے نا, تصریحیہ. اور اس کے بعد دیکھیں آگے جو لفظ ہے الی لقائک, تو بتائیے الی لقائک کدھر لوٹ رہا ہے؟ اشتیاق کی طرف یا عطش کی طرف؟ عطش کی طرف لوٹ رہا ہو یا پھر ایک اشتیاق کی طرف, کدھر لوٹ رہا ہو؟ کسی کی طرف. کسی کی طرف نہیں لوٹ رہا نا, لہٰذا کیا ہو جائے گا؟ استعارہ مطلقہ. کیونکہ مطلق. لقائک کا نہیں تو اشتیاق کی طرف لوٹ رہا ہے نا, عطش کی طرف لوٹ رہا ہے, لہٰذا یہ ہو جائے گا استعارہ مطلقہ. سب کو سمجھ میں آیا یہ بولا؟ اچھا دوبارہ ترجمہ کریے, سمجھے نہیں. ہاں ترجمہ ہے, انی شدید العطش الی لقائک, میں تم سے ملاقات کا نا بہت زیادہ پیاسا ہوں, یعنی بہت زیادہ مشتاق ہوں, ملنا چاہتا ہوں. محل استشہاد آپ کا عطش تھا, ٹھیک. تو وہ اصل میں کہنا چاہتا ہے کہ پیاسا ہونے کا مطلب ہے کہ اشتیاق, مشتاق ہوں, بہت زیادہ شوق ہے مجھے. تو اشتیاق تھا مشبہ, اور عطش تھا مشبہ بھی, ٹھیک. تو مشبہ بھی تو آپ کو دکھ رہا ہے یہاں پر, لہٰذا ہو جائے گا استعارہ تصریحیہ. اب رہی بات اس کی کہ یہ مرشحہ مجردہ میں کیا ہے, تو ہم آگے کو دیکھا لقائکہ کو, کدھر بھی نہیں لوٹ رہا تھا, نہ عطش کی طرف لوٹ رہا تھا اور نہ وہی اشتیاق کی طرف لوٹ رہا تھا, لہٰذا ہو جائے گا استعارہ مطلقہ. ٹھیک میں نہ رہا؟ سر اگلی مثال, ولیلۃ مریضۃ من کل ناحیۃ فما یضیء لها نجم ولا قمر, بہت سی راتیں ہیں جو بیمار ہو گئی, من کل ناحیۃ, ہر اعتبار سے, ہر گوشے سے, مریضت, وہ راتیں سب بیمار ہو گئیں. فما یضیء لها نجم ولا قمر, تو ان راتوں کے لیے نہ تو چاند روشن ہوا, نہ تو ستارہ روشن ہوا, اور نہ چاند روشن ہوا. نہ تو ستارہ روشن ہوا اور نہ ہی چاند روشن ہوا. اب یہاں پر دیکھیں کہ محل استشہاد کیا ہے. یہ جو مریضت لفظ ہے, ٹھیک ہے, یہاں پر آپ کا ایک لفظ ہے ظلمتن, تاریکی کے معنی میں. تو بتائیے کون مشبہ کون مشبہ بھی؟ مریضت کیا بنے گا, ظلمتن کیا بنے گا؟ مرضت مشبہ بھی بنے گا اور ظلمن مشبہ بنے گا, یعنی کہ ظلم کو ہم تشبیہ دے رہے ہیں. ہاں, ظلم کو ہم تشبیہ دیں گے مرض سے, ٹھیک ہے. تو ظلم ہو گیا آپ کا مشبہ, اور مریضت ہو گیا آپ کا مشبہ بھی. تو مشبہ بھی تو آپ کو لفظوں میں دکھ رہا ہے, لہذا کیا ہو جائے گا؟ استعارہ مکنیہ. رقیہ کیا ہے؟ مکنیہ ہے یہ. سر نہیں, تصریحیہ ہوگا, مصبہ بھی تو یہاں دیکھا جائے. یہاں پر مصنف کا کہنا ہے کہ شبہ الظلمۃ بالمرض, ظلمت کو مرض سے تشبیہ دیا گیا, اور مرض سے جو ہے نا مریضت کو نکالا گیا ہے. تو وہ ان کا کہنا ہے کہ استعارہ تصریحیہ ہے, مکنیہ نہیں ہے. مطلب یہاں بتایا ہے جو مریض ہونا رہا تو مطلب بیمار نہیں ہوتی ہے,
رات اندھیری ہوتی ہے، ظلمت اندھیرا، رات اندھیری ہوتی ہے، تو ظلمتو کا مریض، ظلمتو کا مرض ہے، تو ظلمت ہوگا مشبہ، پھر بھی انہوں نے تصریحیہ بولا ہے سر، تو ویسے ہم بھی کہہ رہے ہیں مرض کا ظلمت اور ظلمت کا ایسا مرض تو نہیں کہ ولیلتین ہے یہاں پر مشبہ. سر مجھے بھی ایسا لگتا تھا پہلے کہ واللیلہ جو رات ہے اس کو ظلمت کے ساتھ مطلب مشبہ وہ دی ہے تشبیہ، مجھے بھی لگ تو رہا ہے، مریضت اصل میں مجھے ایسا لگ رہا ہے یہاں پر کہ لیلتن جو محل استشہاد مانے ہم لوگ، اور لیلتن کے معنی مشبہ، اور مریضت کچھ بھی نہیں ہے. لیلتن کے معنی مشبہ، اور جو ظلمت ہے اس کو مان لیں ہم لوگ مشبہ بھی. تو جب مشبہ بھی کو حذف کر دیا جائے تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں اس کو؟ اپنی ہے. جب مشبہ بھی ہو تو وہ ہوگا تصریحیہ، جب حذف ہو جائے گا تو وہ مفہوم. تو پھر پہلے والا تو صحیح تھا ہم لوگ کا اس حساب سے. ہم لوگ کہتے ہیں ظلمت کو مرض سے تشبیہ دیا گیا نا، تو مرض تو اگر مان لیں اس کو محل استشہاد تو پھر تو صحیح تھا. ظلمت ہمارا مشبہ ہے نہیں ہے، مشبہ بھی مذکور ہے، تو استعارہ تصریحہ تو ہو جا رہا تھا. ہمیں لوگ غلط کر گئے جان بوجھ کر. ظلمت جو ہے مشبہ ہے، مریض مشبہ بھی ہے، تو جب مشبہ بھی مذکور ہو تو ہم لوگ استعارہ تصریحہ کہتے تھے. تو بات تو صحیح ہے، استعارہ تصریحہ ہو گیا یہاں تک. رقیہ نہیں ہوا؟ مینارہ آپ کو کیا لگ رہا ہے یہاں پر؟ تھوڑا کنفیوز ہوں، سمجھ میں آنا ہے. مصنف نے جو لفظ کا سنا دیتا ہوں، مصنف کا کہنا ہے شبہ الظلمۃ بالمرض، ظلمت کو تشبیہ دیا گیا مرض سے. تو جس کو تشبیہ دیں گے وہ تو مشبہ ہی ہوگا نا. اور مرض سے تشبیہ دیا گیا، مرض ہو گیا مشبہ بھی. تو یہاں مشبہ بھی تو ہم کو لفظوں میں دکھ رہا ہے نا مریضت. پھر مشبہ بھی مذکور ہو تو ہم لوگ استعارہ تصریحہ کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد دیکھیے کہ یہ جو اگلا جو لفظ ہے فما یضیء لها نجم ولا قمر، کہ ستارے اور چاند روشن نہیں ہوئے. تو بتائیے ستارے چاند مریض مشبہ بھی کی طرف لوٹ رہا ہے یا پھر ظلمت کی طرف لوٹ رہا ہے جو کہ مشبہ تھا؟ ظاہر سی بات ہے نجم اور قمر جو ہے یہ سب کس کی طرف لوٹیں گے؟ ظلمت کی طرف لوٹیں گے. اور ظلمت کیا مجردہ تھا؟ مشبہ. تو لہٰذا کیا ہو جائے گا؟ استعارہ مجردہ ہو جائے گا. مجرد. سمجھا مینارہ؟ جی سر ابھی کلیئر. ٹھیک ہے. ایک مثال اور دیکھیے، آخری مثال ہے سقاک وحیان بک اللہ انما علی العیس نور والخدور کمائمہ. سقاکی، اللہ تجھے سیراب کرے، وحیانا بک اللہ، اور اللہ ہمارا سلام تم کو پہنچائے. اللہ تعالیٰ تم کو سیراب کرے اور اللہ تعالیٰ ہمارا سلام تم کو پہنچا دے. انما علی العیس نور، علی العیس، عیس پر شاید عیس کا معنی اونٹ ہے یہاں پر. تو اونٹ پر جو ہے پھول ہے، اور والخدور کمائمہ، اور اس پر لگے پردے جو ہیں وہ کمائمہ پھولوں کے شگوفے ہیں. پہلی معنی ہے اس کا. دیکھیے اس کا محل استشہاد دیکھ لیجیے بس. یہاں پر جو ہے یہ نور، کیا کریں رکیے. تو میں جب تک ترجمہ نہیں آتا تب تک مشکل ہوتا ہے ڈھونڈنا سب کچھ سر. ترجمہ ہاں آئے تو گا اس یہاں کے تو بعد ترجمہ آسان کر ہو رہے ہیں جائے گا. سر ایک بار پھر سے بتائیں. سقا کی، اللہ تعالیٰ تجھے سیراب کرے، وحیانہ بک اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں ہمارا سلام پہنچا دے. ٹھیک. انما علی العیس نور، نور ہے. اچھا، عیس کے معنی میں لکھا ہوں شاید اونٹ پر. اونٹ پر جو ہے پھول ہیں، اور والخدود کمائمہ، پھول والے سوار ہیں. والخدور کمائمہ، اور اس پر جو لگے پردے ہیں وہ پھولوں کے شگوفے ہیں.
यही तशबीह होगी, जो ऊंट लफ्ज आया ना उसी को तशबीह दी गई होगी किसी और चीज से। देखिए ये जो है ना नौरुन, नौरुन के माना जो है ये यहाँ फूल के हैं, ठीक है, सफ़ेद चीज़ के। लेकिन नौर कह करके जो मुराद लिया है ये मुराद लिया है दो सीज़ाएँ, औरतों को मुराद लिया है। अलल ईस नौरुन, ऊँट पर जो है ना वो दो सीज़ाएँ सवार हैं, वो कहना चाह रहा हो, दो सीज़ाएँ सवार हैं, तो नौरुन है यहाँ पर असल। तो नौर क्या हुआ, इससे मुराद लिया मुशब्बा बिही को, तो नौर क्या हो गया, औरतें मुराद लिया है, तो नौर हुआ मुशब्बा और औरतें हो गया मुशब्बा बिही, ऐसा ही तो। ऐसे बोलेंगे अल इमरातु कन्नौरी मुशब्बा हाँ ठीक है, तो फिर निसा हो जाएगा मुशब्बा और ये हो जाएगा मुशब्बा बिही, ठीक है, बहुत अच्छा रुपया। तो देखिए नौर है मुशब्बा बिही और औरतें हैं मुशब्बा। मुशब्बा बिही हमें लफ्ज़ों में दिख रहा है, लिहाजा क्या हो जाएगा, इस्तिआरा तसरीहिया, तसरीहिया। उसके बाद देखिए जो कमाइम है, जो कमाइम है यानी कि वो औरतें जो है क्या बोलते हैं उसको, फ़ी ज़िक्रिल खुदूर, पहले देखिए खुदूर को, खुदूर का जो माना है वो पर्दों के हैं, ठीक है। तो ये बताइए कहाँ लौट रही हैं खुदूर, पर्दे मतलब औरतों की तरफ लौट रही हैं या फूल की तरफ लौट रही हैं, औरतों की तरफ। औरतों की तरफ लौट रही ना। और औरतें क्या थी वहाँ पर, मुशब्बा तो थी, नौर तो मुशब्बा भी था, तो हो जाएगा मुजर्रदा, इस्तिआरा क्या हो जाएगा, मुजर्रदा। उसके बाद देखिए दूसरा है यहाँ पर कमाइम। हाँ मीनारा, नूर तो मुसब्बा, और मुसब्बा भी किसको बोला आपने? नौरुन को मुशब्बा भी कहा था हमने, औरतें मुशब्बा थी ना, औरतों को तशबीह दिया फूल से, नौर, नौर के माना फूल, तो मुशब्बा भी लफ्ज़ों में था, तो हमने कहा इस्तिआरा तसरीहिया। फिर हमने देखा खुदूर जो है, ये खुदूर किधर लौट रहा है, पर्दे जो होते हैं या इस तरह की चीज़ें वो होती हैं शायद औरतों के साथ, तो वो खुदूर औरतों की तरफ लौट रहा है, जिसकी वजह से वो, और औरतें थी मुशब्बा, लिहाजा हो गया इस्तिआरा मुजर्रदा, ठीक, ये हो गया इस्तिआरा मुजर्रदा। और अगला जो लफ्ज़ है कमाइम, जो कमाइम का माना है ये है शायद के फूलों के शगुफ़े, तो शगुफ़ा किसका होता है, औरतों का या फूलों का, फूलों का होता है। तो ये कमाइम लौट रहा है नौर की तरफ, और नौर था हमारा मुशब्बा भी, लिहाजा ये हो गया इस्तिआरा मुरश्शहा। और ज़ाब्ता है कि अगर एक जगह पर इस्तिआरा मुरश्शहा और मुजर्रद दोनों हो जाएं तो उसको कहते हैं इस्तिआरा मुतलक़ा, लिहाजा ये मिसाल हुई इस्तिआरा मुतलक़ा की। समझा मीनारा आपको ये वाला? सर अगर कोई समझा नहीं जाए जे किसकी तरह लौट रही है, मुसब्बा की तरह, मुसब्बा भी की तरह, तो वो होगा मुतल्लका। अगर दोनों की तरह इशारा कर रहे हैं तो वो भी मुतल्लका होगा। बिल्कुल। सर पीछे वाली बात तो मेरे ख्याल से हो गई, ठीक है। रुकइए, कुछ कह रहे थे आप? जी सर यही बोल रही थी कि अगर दोनों की तरफ लौटेगा तो वो फिर मुतलका में ही जाएगा, क्योंकि वाज़ेह तो नहीं हो रहा ये मुरश्शहा है या मुजर्रद है। हाँ बिल्कुल, मैं तो मुरश्शा ना मुजर्रद, तो मुतलक़ा ही होना पड़ेगा उसके, जब दोनों हो जाओगे तो। चलिए समझ में आया सबको। बहरहाल इसी तरह अगर देखिए वहाँ तो बहरहाल हम लोग को इतनी समझने की ज़रूरत नहीं है, मिसालें लिख लीजिए और मिसालें लिख करके उसको थोड़ा जहन में बिठा लीजिए, कौन इस्तिआरा मुरश्शहा है, कौन मुजर्रदा मुतलक़ा। यहाँ पर देखिए सिंपल सा था, ऊपर की जो शुरू की 3 मिसालें थी वो इस्तिआरा तसरीहिया, और पहले वाला मुरश्शहा की मिसाल थी, फिर मुजर्रदा की, फिर मुतलक़ा की। और फिर जो दूसरे सेक्शन में मिसाल दिया था और मनाया से, वो तीनों मिसाल इस्तिआरा मकनिया की थी, और उसमें भी इसी तरह पहला मुरश्शहा, फिर दूसरा मुजर्रदा, तीसरा मुतलक़ा की, ऐसे ही मिसालें थी। आप जब तर्जुमा करते हैं ना तो समझ में आ जाता है जल्दी जल्दी, और अकेला जब घर पे पढ़ती हूँ ना तो कंफ्यूज लगती है उस वक्त।
چلیے اب کل ہم لوگ کا رہ جائے گا استعارہ تمثیلیہ، اور استعارہ تمثیلیہ کے بعد شاید مجاز مرسل ہے، اور مجاز مرسل کے بعد کنایہ، تو زیادہ نہیں رہ گیا ہے انشاءاللہ رمضان سے پہلے پہلے ہم لوگ کا ہو سر جائے گا مجاز عقلی ہاں مجاز عقلی بات کنایہ ہے۔ جی 4 دن ادھر لگیں گے، پھر علم المعانی میں جو لگے گا 4-5 دن، جلدی ہو جائے گا علم المعانی انشاءاللہ، 5-7 دن لگیں گے، 15 دن ہے ہم لوگ کے ہاتھ میں، ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سر رمضان میں نہیں پڑھائیں گے؟ رمضان میں تو آپ لوگ کچھ کھانا وانا بنائیں گے نا اس سمے، سر ہم کھانا لوگ تو کیا بنائیں کھا گے، رہے ہیں؟ ٹائم چینج کر لیں گے نا سر۔ ہاں ٹائم سر چینج کر لیں گے ہم لوگ۔ سر اگر آپ پڑھائیں گے تو ہم ٹائم سر مینج کر صبح لیں کے گے، وقت نہیں رکھنا سر۔ نکالنے کا تو نکال لیں گے، اگر سر ٹائم نکال لیں گے تو آپ اگر چاہیں تو ہم کریں گے۔ ہاں ہم نا ابھی جو ہم 7 یونٹ سے ادھر چلیں گے، اور 7 یونٹ سے ادھر چلیں گے، اور پھر اس والے ٹائم کو ادھر کر دیں گے، فرسٹ یونٹ سے اس کو شروع کریں گے، پھر حسن زیات وغیرہ سب پڑھتے رہیں گے، تو انشاءاللہ بس یہ کہ 2-3 مہینے میں آپ لوگ کا کور ہو جائے جلدی سے، تاکہ آپ لوگ ریویژن کر سکیں اچھا سے، چیزیں یاد کرتے رہیے اسی طرح۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کا، سر آپ ہمارا اتنا خیال رکھتے ہیں۔ نہیں آپ لوگ بھی ہمارا بہت خیال رکھے ہیں، ہم بہت جلدی یہاں تک پہنچے ہیں، آپ کو شاید پتہ نہیں۔